بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سامعین کے سامنے ہیں یا مکرانہ کے سنگ مرمر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگ رہے ہیں ماشاءاللہ، رات کافی بیت چکی ہے، اللہ آپ کو اس صبر پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز و محترم علماء کرام، جمعیہ اشاعت السنہ کے قابل قدر ذمہ داران، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے اس جلسے میں شریک تمام قابل اکرام و توقیر برادران اسلام، محترم بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، شہر مکرانہ کے اندر کام کر رہی اپنی جماعت و جمعیت کے محترم ذمہ داروں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پہلی بار وہ شہر سنگ مرمر جس کا تذکرہ ممبئی میں ہم سنا کرتے تھے بعض احباب کے ذریعہ، اور جس نے اپنا تعارف اپنے پروڈکٹ سے ممبئی والوں کو کرا دیا ہے، لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، آج پہلی مرتبہ اللہ کی توفیق سے اور جمعیہ اشاعت السنہ کے نوجوانوں اور علماء کرام کی کاوشوں کے نتیجے میں اپنے ان بھائی اور بہنوں کے روبرو اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داروں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول کرے اور ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو رسول محتشم، نبی عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات صرف ہم امتیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئی۔
جن کے ذریعے ہم سب کو کتاب ہدایت ملی، جنت کا راستہ ملا، کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس بزم میں، اس اجلاس میں ہمارا موضوع ہے بدعات اور اس کی تباہ کاریاں۔ انشاءاللہ اس موضوع میں ہم آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے، ہم اس کو کیسے منائیں؟ قمقمے لگا کر، لائٹنگ کر کے، جلوس نکال کر، یا کسی اور انداز میں؟ انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ہم اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور بھی کچھ مسائل اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے دلیلوں کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو جو اس کا تقاضا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پہلے جانتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں۔ What is the definition of بدعہ؟ بدعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کو اگر ڈکشنری میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ملے گا نئی چیز، انوینشن۔ اب وہ چاہے اچھی چیز ہو چاہے بری، ڈکشنری میں، لغت میں۔ لیکن اگر سوال یہ ہو کہ اسلام میں بدعت کسے کہتے ہیں، تب وہاں سنبھل جانا چاہیے۔ وہاں اس کا مطلب ہے وہ کام جو سنت نہیں۔ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ سنت وہ جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کہا ہو، یا آپ کے صحابہ نے اسے انجام دیا ہو، ثبوت ہو، دلیل ہو، مہر ہو، تو وہ سنت ہے۔ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن، ان سے نہیں ثابت اور ہم اسے دین سمجھیں تو وہی کیا ہے؟ بدعت۔ آئیے ایک سوال ہمارے جوانوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، کہتے ہیں مولانا بدعت کا ٹاپک لا کر آپ چونکا دیتے ہو۔ بدعت بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، وہ بدعت، ارے سب کچھ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ ہاں میرے بھائیو، آپ لوگوں کے پاس ہے نا؟ تو نعوذ باللہ سارے لوگ بدعتی ہو گئے۔ یہ مائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، تو یہ تو بدعت ہوا۔ کیا حکم ہے؟ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اچھی طرح سے سن لو۔ معاملہ ہنسنے ہنسانے کا نہیں ہے، بہت سیریس ہے، سنجیدگی سے اسے لیجیے آپ۔ دو چیزیں ہیں، ہم مکس کر رہے ہیں اس کو۔ ایک ہے دنیاوی ایجاد، انوینشن، جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا، اسلام کا اصول یہ ہے کہ الاصل فی الایجادات والعادات الاباحہ۔ ایجادات کے بارے میں دروازہ کھلا ہوا ہے، جو جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے آپ ایجاد کرو، آگے بڑھو، امت کو فائدہ پہنچاؤ، امت انسان کے لیے راہیں آسان کرو، لگے رہو۔ تو دیکھو یہ چیز بھی ایجاد ہو گئی، مائک ایجاد ہو گیا، ہاں میرے بھائیوں، ایروپلینس ایجاد ہو گئے، ہاں ہمارے ملک میں تیز رفتار چلنے والی ٹرینیں ایجاد ہو گئیں، ہماری بائک، ہماری کاریں، یہ ساری نئی ایجادات ہیں۔ بولو ہاں یا نہیں؟ کرو اور کرتے رہو، جائز ہے۔ ایک چیز کا خیال رہے،
انسانوں کے فائدے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، شریعت کا جہاں پر بین نہ لگا ہو وہاں تک آگے بڑھو، ایجاد کرو، فائدہ پہنچاؤ امت کو، انسانوں کو۔ لیکن وہ چیز جو حرام کی طرف تمہیں لے جانے والی ہو، اس کے ایجاد کرنے سے بھی بچو۔ مثال کے طور پر میوزیکل انسٹرومنٹس، سارنگیاں، ہاں، بینڈ باجے اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چیزیں بھی تو ایجاد ہوئی ہیں، یہ حرام کی طرف لے جا رہی ہیں، اللہ کے نافرمانی کی طرف۔ اس سے بچیے، ورنہ ایجادات کا دروازہ بالکل اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے کشادہ رکھا ہے۔ آپ پڑھو، آگے بڑھو، ایجاد کرتے رہو اور انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ، یہ چیز منع نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہے ایجاد، انوینشن۔ وہ بدعت جس کی ممانعت ہے، دین میں کوئی نئی چیز آپ ایجاد کرو اور مقصد ہو کہ اللہ کو راضی کر لو، حالانکہ وہ کام نہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے کیا ہے، نہ آپ نے کہا ہے، نہ آپ نے اجازت دی ہے، اور پھر بھی آپ وہ کام کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ راضی ہو جائے گا، ہم اس سے قریب ہو جائیں گے۔ تو ایسا کام جس پر نبی کی مہر، صحابہ کی مہر نہ لگی ہو، بولو بھائیو کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ جگ رہے ہیں نا، بدعت۔ کیا ہے وہ؟ بدعت ہے۔ تمام قسم کی بدعتیں میرے بھائیو گمراہی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الاقضیہ 1718 نمبر کی حدیث پڑھیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو بھی کوئی ایسا کام کرے، یعنی دین میں، ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری پرمیشن نہیں ہے، فہو رد، مردود، ناقابل قبول، ان ایکسیپٹیبل، اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے وہ۔ اچھا، اب آئیے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بدعت کی بھی کچھ قسمیں ہیں، وہ سمجھ لیں تاکہ اپنے گریبانوں میں جھانک جھانک کر دیکھ لیں کہیں ہم ملوث تو نہیں ہیں۔ بدعتیں اصل میں اپنے قباحت کے اور اپنی شناعت کے اعتبار سے تھوڑا سا چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن سب کی سب گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو بدعت کی اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک بدعت ہے بدعت مکفرہ اور ایک ہے مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام آدمی کرے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، اس کو آج وہ دین سمجھے اور وہ چیز اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہی ہو، کافر بنا دے رہی ہو، ایسی بدعت۔ جیسے دیکھیے مثال، اگزامپل سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ قبروں اور آستانوں پر جا کر ان کا طواف کرنا، پیارے نبی نے کیا میرے بھائیو، صحابہ نے کیا، کیا ہے یہ کام؟ بدعت۔ ان قبر والوں کے لیے قربانی دینا، ذبیحے جا کر وہاں کرنا کہ یہ خوش ہو جائیں اور ہماری ساری بگڑی بن جائے۔ بولو بھائیو، نبی نے کہا، اجازت دی اس کی، کیا ہے؟ بدعت۔ ان قبر والوں کے لیے منتیں ماننا، نظر و نیاز ان کے نام کی کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، صحابہ نے کیا، کیا ہے؟ بدعت۔ لیکن اصل میں یہ ایسی بدعت ہے جو کرنے والے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اس کو توبہ کر کے پھر اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ بدعت کی وہ قسم ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، بدعت مکفرہ کہتے ہیں اس کو۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے بدعت مفسقہ، یعنی وہ بدعت کافر تو نہیں بناتی، کافر نہیں۔ ہمارے کچھ نوجوان وہاں کھڑے ہیں، میں چاہوں گا کہ کچھ کرسیاں خالی ہیں، اگر وہ ذمہ داران نہیں ہیں، والنٹیئرس نہیں ہیں، تو نوجوانوں آ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بیٹھ جاؤ، کرسیاں سنبھال لو، ہاں، تاکہ سکون سے آپ حاصل کر سکو، کوئی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو کچھ۔
تو مفسقہ فاسق و فاجر بنانے والی بدعت. میرے بھائیو اپنے معاشرے کا سروے کرو. ایک اگزامپل دیتا ہوں. دیکھو ہمارے مسجدوں میں بہت ساری مسجدیں ایسی آپ کو ملیں گی, اذان ہوتی ہے خالص اذان جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہے. اور کچھ مسجدیں ایسی ہیں اپنے بھائیوں کی, لیکن وہ اذان سے پہلے صلاۃ و درود پڑھتے ہیں, صلاۃ و سلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور من نور اللہ. آپ بھی سنتے ہوں گے کلمات, آپ کو بھی یہ سن سن کر مجھے بھی یاد ہو گئے ہیں. تو میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مؤذن بڑے مشہور تھے. ایک کا نام ہے, ایک مؤذن رسول ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بھی انہیں اذان دینے کا شرف حاصل ہے. دنیا ہی میں رہتے ہوئے معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو آئے اور جنت کی بشارت بلال کو ملی. اس بلال نے کیا اذان دینے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا تھا؟ نہیں. ایک اور مؤذن رسول ہیں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر کے سکھایا. بڑی بلند آواز تھی ان کی بھی, اسی لیے وہ سلیکٹ کر لیے گئے تھے. ہاں, ترجیحی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلایا تھا. کسی موقع پر آپ ورکشاپ وغیرہ میں سیکھ لیجئے گا کہ ترجیحی اذان کیا ہوتی ہے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اذان دیے, ایک عرصہ اس میں گزرا, لیکن کیا انہوں نے بھی اذان دینے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا؟ نہیں پڑھا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو اندھے تھے, اذان دیا انہوں نے. رمضان میں تو ایسا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر بلال اگر اذان دیں تو سحری شروع, اور ام مکتوم اذان دے دیں تو سحری کھانا بند, فجر شروع. اللہ اکبر. کیا انہوں نے بھی اذان دینے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا؟ ہمارے جو بھائی پڑھتے ہیں یقیناً وہ محبت رسول میں ایسا کرتے ہیں. میں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا ہوں, ڈاؤٹ نہیں کرتا, اللہ کی قسم وہ نبی کے چاہنے والے ہیں. لیکن اگر نبی کے ان تینوں مؤذنین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی, اگر انہوں نے اذان سے پہلے نبی سے صلاۃ و سلام نہیں سیکھا اور نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی اجازت ہے بحیثیت مؤذن؟ بولو بھائیو. تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے, لیکن یہ بدعت مفسقہ ہے. یہ کافر نہیں بناتے, فاسق و فاجر. علماء کرام نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. تو یقیناً نماز پڑھنے والے لوگ ایسا کر رہے ہیں, لیکن شاید ہمارے بھائیوں کو دین کی صحیح نالج نہیں. بس اتنی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں, ہمارے بھائی اپنے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز سے جڑنے, مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن نماز میں دیکھیے, کہیں کہیں آپ نے نماز پڑھی ہوگی, کچھ امام مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائیو نیت کر لو 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے اللہ کے, پیچھے اس امام کے, منہ میرا قبلہ شریف کے. اور بھی ہو سکتا ہے کچھ کہتے ہیں, مجھے یاد نہیں میرے بھائی, لیکن یہ کچھ مشہور جملے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو. آپ میں سے کسی نے سنا ہے بھائیو؟ ہاتھ اٹھائیے. سنا ہے, ماشاء اللہ, اللہ اکبر. آئیے اصلاح ہو جائے اس کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی نیت کرائی ہے نماز سے پہلے؟ ایک حدیث بھی میرے بھائیو, قرآن کی آیت تو دور کی بات ہے, اللہ کی قسم ایک حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک اثر بھی ایسا نہیں ہے جو بتاتا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے مصلی پر کھڑے ہو کر نیت کرائی ہو. اور جانتے ہیں ایک بار ایسا ہوا, میں ممبئی کے کرلا علاقے میں رہتا ہوں, اسٹیشن سے قریب کا ایریا نہرو نگر کہلاتا ہے. وہاں اپنی مسجد ایک چھوٹی سی, اسی کا مصلی ہوں. کبھی کبھار درس ورغہ بھی ہوتا ہے, خاص طور سے فجر کے بعد درس قرآن. وہاں پر ایک اپنا بھائی بائک اللہ سے رینٹ پر وہاں رہتا تھا,
وہاں سے چل کر آیا اور کرلا میں اس نے رینٹ پر کرائے پر گھر لیا. مسجد یہی قریب تھی, نماز پڑھنے آ گیا. ہفتہ بھر گزر گئے, امام صاحب نیت نہیں کرا رہے. ایک دن اس نے بڑی ہمت کے ساتھ کہہ بھی دیا کہ امام صاحب کیا بات ہے, مجھے تو لگتا ہے میری نماز نہیں ہوئی. بولے کیا بات ہے؟ کہا اتنے دن سے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, ایک بار بھی آپ نے نیت نہیں کرائی. میں فلاں جگہ تھا بائک اللہ میں, وہاں نیت ہوتی تھی, ہم کو بتایا جاتا تھا. اچھا, معاملہ ہے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, ایک مسجد میں ایسا ہے ایک میں نہیں ہے. سب تو مسلمان ہیں بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, آپ کا کلمہ پڑھنے والے, جنت کی تمنا اور چاہت رکھنے والے. تو سنیے, امام صاحب نے ملاقات کروائی مجھ سے کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو ہم نے اس اپنے بھولے بھالے مصلی سے, نمازی سے پوچھا کہ وہ نیت آپ اردو میں کرتے ہیں کہ عربی میں؟ تو مصلی نے کہا کہ نہیں, اردو میں کراتے ہیں امام صاحب, اور ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, سورہ فاتحہ آپ اردو میں پڑھتے ہیں یا عربی میں پڑھتے ہیں؟ تو بولے نہیں, عربی میں پڑھتا ہوں. تو بھائی آپ کو سورہ فاتحہ 7 آیتوں والی سورت عربی میں یاد ہے, اور 2 سے 3 جملوں والی نیت عربی میں نہیں یاد کی آپ نے؟ کہا بات تو صحیح بول رہے ہیں آپ, اگر پیارے نبی نے کیا ہے تو یہ بات عربی زبان میں ہوگی. میں نے کہا جاؤ جہاں آپ پہلے نماز پڑھتے تھے, امام صاحب سے صرف اتنا سوال کر لینا کہ امام صاحب اردو والی نیت کیوں سکھا رہے ہو, نماز تو پوری عربی میں ہے نا, نماز میں اردو بولیں گے تو نماز نہیں ہوگی, اور نماز سے باہر ہم اردو بول رہے ہیں. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو بھی آتی تھی کیا؟ جاؤ اتنا پوچھ کر آ جاؤ. اگر وہ نیت والے الفاظ لکھ کر دے دیں تو وہی لکھ کر لے آنا, ہم بھی یہاں لوگوں کو سکھلا دیں گے عربی میں نبی نے کیا نیت کی ہے. بات سمجھ آ گئی نوجوان کو, اور وہ گیا. اس نے پوچھا, لیکن امام صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا سوائے اس کے کہ یہ ہمارے اکابرین کا کہنا ہے کہ نیت کر لو. کس کا کہنا میرے بھائی؟ اکابرین یعنی بڑے علماء کا, بڑے لوگوں کا. تو جب وہ آیا نوجوان تو میں نے سمجھایا کہ بتاؤ میرے بھائی, آپ بھی نبی کے امتی, میں بھی نبی کا امتی, بس تھوڑا سا علم اللہ نے دیا ہے, یہ بتاؤ سب سے بڑا کون ہے اللہ کے بعد اس دنیا میں؟ تو بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ملی, صحابہ کا اثر نہیں ملا, اور امام صاحب ہمارے سکھا رہے ہیں. تو نماز آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہے ہو کہ امام صاحب والی؟ تو بولے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی. تو بھائی نیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی کرو. جب عربی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں تو یہ نیت کہاں ملے گی آپ کو؟ اس نوجوان کو فوراً یہ بات سمجھ میں آئی, اور اس نے کہا آج سے میں وہی عقیدہ اور عمل کروں گا جو ہمارے یہ امام صاحب بتائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اسی ایک میٹر پہ اس نے اپنا عقیدہ اور عمل چینج کر لیا. بات چھوٹی سی ہے, لیکن میرے بھائیو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نماز سے پہلے بہت ساری مساجد میں نیتوں کے الفاظ باقاعدہ کرائے جاتے ہیں, اور عربی میں نہیں اردو میں؟ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو اردو میں یا عربی میں بتاؤ میرے بھائیوں. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن علماء کا منصب ہے حق پہنچانا. بس میرے بھائیوں, آپ کا دل دکھانے اللہ کی قسم نہیں آیا ہوں, کسی امام کا دل دکھانے نہیں آیا ہوں, لیکن اگر کسی امام صاحب تک یہ میری بات پہنچ رہی ہو تو اللہ کے لیے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو دے دو, مجھ تک پہنچا دو. میں جہاں جہاں جس منبر و محراب پر کھڑا ہوگا جب تک زندگی ہے اللہ کی قسم اس کا پرچار کروں گا. لیکن اگر یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے کہ نماز سے پہلے زبان سے نیت کرو, اردو میں بولو یا فلاں لینگویج میں بولو, اے میرے نبی کے ماننے والے امتیوں, اے میرے بھائیوں, اے امام محترم, اللہ کے لیے ان مسلیوں کو, مقتدیوں کو صحیح اسلام سکھا دو. اللہ کی قسم صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے, صدقہ جاریہ ہوگا, مس گائیڈ نہ کرو. تو میرے بھائیو, یہ بدعت مفسقہ ہے, بدعت ہے,
نماز سے پہلے اردو زبان کی جو نیت کی جاتی ہے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، نبی کی مہر نہیں، صحابہ کی مہر نہیں، تو بولو میرے بھائی یہ کام کیا ہوا؟ بدعت۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں قسمیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، مفسقہ اور مکفرہ۔ اچھا، بدعت کی اور دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدے کی بدعت اور ایک ہے عمل کی بدعت۔ مطلب کچھ ایکشن ہم کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بھی بدعت ہو سکتے ہیں، اور کچھ عقیدہ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نہیں تھا، تابعین و تبع تابعین کا نہیں تھا، وہ عقیدہ آج ہمارے پاس ہو تو وہ عقیدہ بھی بدعت ہوگا۔ مثال دے دوں؟ وبالمثال یتضح المقال، مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ عقیدے کی بدعت، کچھ فرقے گزرے ہیں جن کے عقیدے گمراہ، جیسے آپ دیکھیں جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، روافض ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، بہت سارے فرقے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، اس کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کر لے، جیسے شراب پی لے، شراب پینا چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا؟ ہاں بڑا۔ جیسے سود لے لے اور دے دے، چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا؟ بڑا۔ بدکاری اس سے سرزد ہو جائے، چھوٹا ہے کہ بڑا؟ بڑا۔ اگر ایسا کوئی بڑا گناہ وہ کر لے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے خالد مخلد فی النار، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں۔ اچھا، اسلام نے کیا عقیدہ دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھلایا؟ سن لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ہاں میرا امتی، اگر کوئی گناہ کر لے، بڑا گناہ، شراب پی لیا اس نے، نعوذ باللہ نہیں پینا چاہیے، اس کو جنت کی شراب نہیں ملے گی جس جو دنیا کی یہ شراب چکھے گا اور توبہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس نے غلط کام کر لیا ہے پر اس نے توبہ کر لیا دنیا ہی میں، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سچی توبہ اگر ہو گئی کہ اے اللہ اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اپنے منہ تک اسے نہیں لے جاؤں گا، اے اللہ یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اظہار شرمندگی کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اے اللہ سیکنڈ ٹائم میں دوبارہ اس کو نہیں پیوں گا، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ بولو کرے گا کہ نہیں میرے بھائیو؟ اس دنیا میں تو شرک بھی کسی سے ہو گیا ہو، کوئی قبروں کا پجاری بن گیا ہو، ہاں غیر اللہ کے نام کی قربانیاں کر رہا ہو وغیرہ وغیرہ، اور اسے کوئی توحید والا مل جائے، سمجھا دے اور اسے احساس ہو جائے، وہ توبہ کر لے اس دنیا میں شرک سے، تو معاف ہوگا کہ نہیں؟ معاف ہو جائے گا، شرک بھی معاف ہو جائے گا اس دنیا میں۔ ہاں، شرک کے علاوہ اگر امتی گناہ کبیرہ کوئی کرتا ہے شرک کے علاوہ، اور دنیا میں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، لیکن شرک نہیں کیا تھا اس نے اور وہ اسی دنیا سے مر کے چلا گیا، اس کے ہاں نیکیاں بھی ہیں، اس کے ہاں گناہ بھی ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، تو کیا عقیدہ دیا ہے شریعت نے، نبی نے، قرآن نے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اس نے شرک نہیں کیا ہے نا، شرک سے بچتا رہا دنیا میں، گناہ کبیرہ ہوئے لیکن معافی نہیں مانگ سکا، توبہ نہیں کر سکا اور مر گیا، چلا گیا اللہ کے ہاں۔ اب قیامت کے دن اس کا معاملہ اللہ پر ہے، اس کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے، اللہ چاہے تو اس کا گناہ کبیرہ بھی معاف کر کے اس پر پردہ ڈال کر اسے جنت میں جگہ دے دے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے جہنم رسید کر کے پہلے اس کے گناہوں کا مزہ اسے چکھا دے اور پھر نکال کر کے اللہ تعالیٰ نہلا کر اسے پھر سے جنت میں ڈال دے۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ عقیدہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، پیارے نبی نے دیا ہے۔ لیکن معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، شراب پی لیا نا، گناہ کبیرہ کیا، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ کہاں رہے گا؟ بولو، تو یہ عقیدہ قرآن سے ملتا ہے؟ یہ عقیدہ نبی کی حدیث سے ہے ثابت؟ نہیں، نبی کے عقیدے کے خلاف، صحابہ کے عقیدے کے سے ہٹ کر، اس لیے یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ بولو میرے بھائیوں، بدعت ہے، یہ عقیدہ بھی بدعت ہے۔ اچھا، عمل کی بھی بدعتیں ہیں، بدعت عملی جسے کہتے ہیں، یہ تو بدعت اعتقادی کی مثال ہم نے دی، بدعت عملی، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسی نماز آپ ایجاد کر دیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول نہیں دیا،
کچھ لوگ رجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کے درمیان 12 رکعت ہے، ہاں پہلے جمعہ یا جمعرات کو صلاۃ الرغائب، بڑی رغبت والی، بڑے ثواب والی نماز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، صحابہ سے نہیں ثابت ہے۔ تو میرے بھائیو بدعت ہوئی کہ نہیں؟ ہے نماز، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی، صحابہ کی نہیں لگی، تو کیا کہا جائے گا؟ بدعت۔ مثال دے رہا ہوں، ایسے ابھی 12 بج گئے ہیں، انشاءاللہ میں 20-25 منٹ اور لوں گا۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں میرے بھائیو، بڑا بہت غور سے سن لینا، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ معاملہ دین کا ہے، علماء آپ کو بتانے آئے ہیں، عمل کرنا آپ کا کام، سمجھ لیجئے اسے۔ بدعت عملی میں ماہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک پڑوسی نے کمکما لگایا ہوا ہے، جگمگ 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 کر رہا ہے اس کا گھر، اور دوسرا بغل ہی میں ہے، خاموشی ہے، مسلمان وہ بھی۔ تو بھائی یہ جگمگاہٹ والا گھر یا جہاں بے نوری ہے، ہاں آخر دونوں تو مسلمان ہیں، ایک نے کیا دوسرے نے کیوں نہیں کیا؟ ہماری بہنیں بھی شاید سن رہی ہیں، برا نہ لگے، جگمگاہٹ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارا عقیدہ کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اسے اچھی طرح سے سن لو۔ 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں مکرانہ میں نکلتا ہے بھائیوں، جشن منایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عید میلاد ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اس دن چھٹی منا لی گئی، مطلب چھٹی لے لی گئی، گورنمنٹ نے دے دیا ہے۔ تو یہ ایک تو الگ ٹاپک ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں 8 ربیع الاول، کوئی 9، کوئی 11، کوئی 12۔ ہاں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ صحیح ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے مختلف قرائن سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اچھا، امام احمد رضا نے بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اچھے کاتب تھے، رائٹر تھے، اور ایک زمانے تک انہوں نے خدمت کی ہے انسانوں کی، امت کی۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک ٹاپک ہے کہ آخر اتنے سارے اقوال کیوں ہیں، کہ کوئی کہہ رہا ہے 8 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 11، کوئی 12۔ بہرحال اس سے قطع نظر چلو مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم جشن منائیں گے، نبی کی پیدائش پر خوشی منائیں گے، عید ہماری ہے، ہم لائٹنگ کریں گے، ہم پٹاخے پھوڑیں گے، ہمارا جلوس نکلے گا، نعوذ باللہ، اور کچھ آگے قدم بڑھا کر ہمارے جوان تو ڈی جے وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں، جس کو کوئی عالم دین جائز نہیں کہتا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، کوئی بھی عالم دین کسی بھی مسلک و مشرب کا یہ جو ڈی جے بجائے جا رہے ہیں ان کو جائز نہیں کہتا۔ اللہ کے لیے جوانوں اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، علماء پر الزام مت لگاؤ۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا ہر مسلمان کو چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایک دن نہیں خوش ہونا ہے، پورے سال خوش رہنا ہے۔ کہ ایک ہی دن میرے بھائیو، آپ کیا کہتے ہیں مکرانہ والوں، ایک دن یا پورے سال؟ پورے سال خوش رہو بھائی، پورے سال۔ اگر ہمیں خوشی اس گھڑی، اس لمحے کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ گھڑی تو آئی ایک بار دنیا میں اور چلی گئی، دوبارہ آ سکتی، بولو آ سکتی ہے؟ تو پیدائش کے عمل پر اگر ہمیں خوش ہونا ہے تو پوری زندگی خوش رہو میرے بھائی۔ اذان دو، اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارو،
تکبیر بولو نماز میں، اذان میں جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارتے ہو، تکبیر میں بھی اللہ کے نام کے بعد نبی کا نام پکارو، نبی کا نام آئے درود پڑھو، اور نبی سے محبت کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار پورے سال ہونا چاہیے، ایک دن کیوں میرے بھائی، ایک دن کیوں؟ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک دن آپ منانا چاہتے ہو، آؤ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اللہ کے قرآن میں کوئی دلیل ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمیں جنت کی راہ پر چلانے والے یا تو یہی دو چیزیں ہیں نا، دو بنیادیں، یا تو ہم قرآن اور حدیث، یہی دو بنیادیں ہیں ہماری، ہم اسی کی روشنی میں عمل کریں گے، آگے بڑھیں گے تو کیا پائیں گے بولو بھائیو؟ جنت پائیں گے، یہی جنت کی راہ ہے۔ تو آپ بھی مانتے ہو، ہم سب مانتے ہیں، ہم سب نبی کی امتی ہیں، آؤ ذرا ڈھونڈ لیتے ہیں قرآن میں کوئی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے کیا؟ اگر مل گئی تو آؤ ہم سب مل کر کے اسے منائیں، یہ قمقمے اور یہ لائٹنگ اور یہ میرے بھائیو تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں سب مل کر کے کریں گے اور مہذب انداز میں۔ تو ہے کوئی دلیل؟ اور اگر نہیں ملتی تو ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ تو کچھ بھائی کہتے ہیں ہاں ایک دلیل تو قرآن میں ہمیں ملی، جی بولیے بھائی کہاں ہے وہ دلیل؟ کہتے ہیں کہ پڑھیے سورہ مریم سورت نمبر 19 آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میری پیدائش ہوئی، سلامتی ہو اس دن جس دن میری وفات ہوگی، اور سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں کہاں دلیل ہے بھائی عید میلاد کی؟ سنا آپ لوگوں نے ترجمہ بھائی؟ کوئی دلیل ہے؟ کہتے نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ دیکھو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے قرآن میں، اور اللہ نے پیدائش کا قرآن میں ذکر کیا، تو آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا پیدائش نہیں ہے؟ میرے بھائی گرم نہ ہو، آؤ ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش آخر اس کا ذکر قرآن میں کیوں آیا، ہمارے نبی کی پیدائش کا ذکر کیوں نہیں؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے نا بھائیو؟ آؤ ذرا جان لیتے ہیں۔ تو جب ہم جاننے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی دوسرے انبیاء کے برعکس، آدم کو چھوڑ کر معجزاتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ان کے ماں مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ پاک دامن خاتون تھیں، بچہ لے کر آئیں تو اچھے اچھے لوگ کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم نہ تو تیرے باپ ایسے برے تھے نہ تیری ماں ایسی تھی، آخر تو کہاں سے ایسا لے کر کے آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئیں۔ ان کی پیدائش پر سوالات اٹھ رہے تھے، حضرت مریم کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالے جا رہے تھے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرما کر ان سوالات کا جواب دے دیا کہ اے لوگوں سنو، وہ اللہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور جو حوا کو آدم کی پیٹھ سے پیدا کر سکتا ہے، وہ کسی بچے کو بلا باپ کے بھی پیدا کر سکتا بولو ہے؟ اسی سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ ہمارے نبی کی پیدائش نارمل ہوئی تھی، ماں اور باپ کے تعلقات کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے ابو کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے اور آپ کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت رونق کچھ اور تھی، آپ نبی تھے، روشنی کچھ اور پھوٹی تھی۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر کہاں دلیل ہے اس آیت میں کہ عید میلاد مناؤ؟ ہے کوئی دلیل میرے بھائیوں؟ اچھا آؤ قرآن کی تفسیر حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھ لیتے ہیں کتنی عیدیں منائیں، کتنی منائیں؟ پڑھو سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ العیدین 1134 نمبر کی حدیث ہے، 1134، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ نے انصار کو دیکھا کہ سال میں 2 دن وہ چھٹی کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، کھیل کود،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہذان الیومان ایھا الصحابہ، میرے ساتھیوں بتاؤ یہ 2 دن کیسے ہیں جن میں تم خوشیاں منا رہے ہو، کھیل کود کر رہے ہو، آخر کوئی تو بات ہے؟ تو انصار نے کہا تھا جواب دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانے جاہلیت سے ان دنوں میں خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے آج بھی منا رہے ہیں مسلمان ہو کر بھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ سنو میرے صحابہ، میرے امتیوں، اللہ نے تم دونوں کو ان دونوں سے زیادہ بہتر دن عطا فرما دیے ہیں جو ان سے بھی بہتر ہیں، ان میں خوشیاں مناؤ، کھیل کود کرو۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ، اضحیٰ کا دن، نمبر 2 عید الفطر، عید الفطر کا دن۔ کتنی واضح اور کلیئر حدیث ہے، کتنی عید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے میرے بھائیوں، بولو کتنی؟ 2۔ ہم کتنی منا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں 3 ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس بات کی اجازت ہے؟ کچھ ہم دین میں داخل کر سکتے ہیں، کچھ نکال سکتے ہیں؟ اگر یہ ہماری اتھارٹی نہیں ہے تو میرے بھائیو اتنی بڑی جرات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے۔ آپ بھی نبی سے پیار کرنے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، اللہ کی قسم ہم سب بھی اسی لیے اس مجلس کو رچا کر بیٹھے ہیں، نبی کی محبت کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہ محبت کا اظہار کیسے ہو، طریقہ کیا ہے، صحابہ کیسے اظہار محبت کرتے تھے، یہی پیغام آپ کو دینے کے لیے مجلس رچائی گئی۔ آخر یہاں تو ایک ہو جائیں ہم۔ کہتے ہیں مولانا ایک اور آیت ہے، آپ نے اس کو جواب دے دیا، سنو ایک اور آیت قرآن میں ہے، تو ٹھیک ہے بتاؤ بھائی۔ کہتے ہیں سورہ یونس پڑھیے، سورہ یونس سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 58 کیا ہے بھائی اس میں؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ان لوگوں کو یعنی مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے، یہ تو اس سے بہت بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی میلاد کا کوئی لفظ آیا اس میں؟ نہیں نا؟ دلیل کیسے ہے اس میں میلاد کی؟ کہتے ہیں دلیل ایسے ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوش ہونا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں۔ تو کہتے ہیں جب اللہ کا فضل اور اس کی سب سے بڑی رحمت نبی کی پیدائش ہے، نبی ہمیں ملے، تو آخر ہمیں کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے؟ تو بھائی ضرور خوش ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اسی انداز میں۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا یہ کہ یہ آیت جس کا ذکر آپ نے کیا ہے یا آپ کے عالم دین نے بتایا ہے، میرے بھائی آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے تو شاید وہیں تفسیر مل جاتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا کچھ اور۔ تو آئیے اس کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم اس بھائی سے کہتے ہیں کہ سورہ یونس کی 58 نمبر آیت سے پہلے 57 نمبر کی آیت پڑھ لو، اسی میں اس کا جواب ہے۔ دیر از دا آنسر۔ کیا جواب ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ یہ دونوں آیت کا سیکوینس ہے، پہلے 57 پھر 58۔ تو 58 تو بتا دیا، 58 نمبر کی آیت عالم صاحب نے، 57 نمبر کی آیت کیوں نہیں پڑھے آپ؟ اس میں کیا ہے مولانا؟ سنو اس میں کیا ہے، اسی کا جواب۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت والی بات، یعنی قرآن۔ نصیحت والی بات کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن۔ کیا ہے؟ بات قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ جس میں شفا ہے سینے کی بیماریوں کے لیے۔ کس میں شفا بھائیو؟ اللہ کے قرآن میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو سراپا ہدایت ہے اور مہربانی ہے مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے اس میں مہربانی اور رحمت بتایا کس کو؟ قرآن کو۔ کس کو بتایا بھائیو؟
قرآن کا آنا یہ اللہ کی طرف سے مومنوں پر مہربانی ہے اور فضل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی تو آپ کہہ دو ان سے کہ اللہ کے اس فضل پر، اللہ کی اس رحمت پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے. یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن دے دیا ہے. کیا دے دیا بولو؟ تو یہ قرآن کے اوپر خوش ہونے کی بات ہے. اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ہاں قرآن ان کے اوپر اترا ہے، یہ بات ضرور ہے. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہونا چاہیے، تو بھلا بتاؤ کیا یہ قرآن آپ پہ اترا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کس پہ اترا بھائیو؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی اسی طرح خوش ہوئے تھے جیسا آپ ہو رہے ہو، اسی طرح جلوس نکال رہے تھے جیسا آپ میرے بھائیوں نکال رہے ہو، اسی طرح یہ لائٹنگ اور یہ تمام چیزیں قمقمے اور وغیرہ وغیرہ جو خرچ کر رہے ہو میرے بھائیوں پیارے نبی کی پیدائش پر ایسے ہی صحابہ نے بھی کیا تھا. کیا نبی نے ایسا کچھ سمجھایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جس کے اوپر اترا انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے اندر میلاد کی دلیل، اور قرآن سمجھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفسر اعظم ہیں. انہوں نے اپنے صحابہ کو نہیں سمجھایا کہ اس میں میرے میلاد کا ذکر ہے اور مناؤ. نعوذ باللہ، نہ نبی کو یہ بات سمجھ میں آئی، نہ نبی کے پیارے صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آئی. اور آج 14 صدیوں کے بعد ہم اور آپ عالم دین بھر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں میلاد کی دلیل ہے. تو ہے میرے بھائیوں، اگر ہم اس کو دلیل مانتے ہیں تو بولو نبی سے آگے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی نے بھی تو نہیں منایا اپنی میلاد. نبی کے صحابہ سے آگے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم صحابہ سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں؟ تن من دھن سب کی قربانی صحابہ نے دے دی اور دین ہم تک پہنچایا. تو میرے بھائیوں ذرا غور سے پڑھو قرآن کو اور وہی تفسیر کرو جو پیارے نبی کے پیارے صحابہ نے پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کی قسم ان چیزوں سے آپ بھی سہمت ہو جاؤ گے. میں آپ کا دل نہیں دکھا رہا، حق بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کے لیے غور کیجئے، دین کا معاملہ ہے، ورنہ کل قیامت کے دن سن لیجئے. لیکن یہ حدیث بعد میں سناتا ہوں. ابھی اور کہتے ہیں حدیث میں اس کی دلیل ہے. مولانا اپنے آیت کا جواب دے دیا نا، ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. حدیث میں بھی کہاں ہے حدیث بھائی؟ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب النکاح 5101 نمبر کی حدیث. کیا ہے بھائی؟ بولے کہ ابو لہب اس کے خاندان کا ایک خواب ہے ابو لہب سے متعلق. کیا ہے؟ بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری نے اثر نقل کیا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اس وقت جب وہ خبر لے کر آئی تھی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، یعنی عبداللہ کو بیٹا پیدا ہوا. آمینہ کا لال اس دنیا میں آیا. اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. اسے یہ پتا تھا کہ میرا بھتیجا آیا. سویبہ اس لونڈی نے جا کے بتا دیا کہ آمینہ کے یہاں لال آیا، عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بھتیجا آپ کو مل گیا. بہت خوش ہو گیا ابو لہب، اور اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا. جاؤ آج سے تم آزاد ہو، لونڈی نہیں ہو. انہی سویبہ رضی اللہ عنہا نے جو ایمان لائیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں یہ. تو کہتے ہیں کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، اسی میں آگے ہے عروہ بیان کرتے ہیں، تو اورئہ بعض اہلہ فی شر حیبۃ فسأل. تو بعض خاندان کے بعض لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑی بری حالت میں ہے، تو پوچھ لیا کہ کیا ماجرا ہے. تو ابو لہب جواب دیتا ہے کہ جب سے جدا ہوا ہوں آپ لوگوں سے آرام نہیں ملا، سوائے اس کے کہ میں نے جو سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا اتنا پانی دے دیا جاتا ہے، پلا دیا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی آرام نہیں ملا. تو بھائی کہاں دلیل ہے اس میں میلاد منانے کی؟ بھائیو عید میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ کہتے ہیں دیکھو نا، ابو لہب نے نبی کی پیدائش کو سن کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، خوشی منایا، تو اس کو پانی پلایا جا رہا ہے. ہم نہ خوش ہوں؟ کیسی دلیل ہے بھائی؟ کیسی لگی آپ کو؟ اچھی لگی؟ اللہ. تو میرے بھائیو پہلے سن لو، یہ اثر حضرت عروہ بن زبیر کا. یہ بیان کس کا ہے؟ عروہ بن زبیر.
جنہوں نے اس کو بیان کیا خود انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی میلاد نہیں منایا. جاؤ چیلنج ہے میرے بھائیوں, دلیل ڈھونڈ لو. اور جس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عروہ بن زبیر کے اثر کو اپنی بخاری میں درج کیا ہے, اس امام بخاری نے بھی پوری زندگی اس سے یہ نہیں سمجھا کہ اس میں میلاد کی دلیل ہے, انہوں نے بھی نہیں منایا. امام بخاری سے بڑے محدث بن گئے آپ. عروہ بن زبیر سے زیادہ نبی کی کیا کہتے ہیں خواب کو سمجھنے والے میرے بھائی آپ بن گئے. بولو ہوا کہ نہیں؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ابو لہب خوش ہوا تھا, لیکن ابو لہب کیا اس لیے خوش ہوا تھا کہ نبی پیدا ہوا, یا اس لیے کہ بھتیجا پیدا ہوا؟ بولو بھائیوں, بھتیجا پیدا ہوا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جب آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین, اے نبی اپنے رشتہ داروں کو جمع کرو, ڈراؤ, جہنم سے بچاؤ, پیغام دو ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا تھا, ابو لہب بھی اس میں آیا تھا. آپ نے توحید کی تعلیم لوگوں کو دی تھی, اور آپ نے شرک سے ڈرایا تھا, اس کے انجام بد سے ڈرایا تھا. تو اسی ابو لہب نے آپ کی تمام لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہوئے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا تھا. ابو لہب نے گستاخی کی, نہ صرف یہ کہ نبی پر ایمان نہیں لایا, بلکہ اس نے آپ کی انسلٹ کی لوگوں کے سامنے. آپ نے, ہمارے نبی نے تو مسکرا کر برداشت کر لیا, لیکن عرش والے نے, بولو, عرش والے نے اس گستاخ رسول کو ذلیل کیا دنیا میں. سورہ لہب نازل فرما دی, اور آج تک قیامت کی صبح تک جو انسانیت پیدا ہوگی پڑھنے والی بنے گی تو قرآن میں ابو لہب کو مذمت کرتی رہے گی, یہ سورت پڑھتی رہے گی. تو ابو لہب کی سنت آپ کے لیے سنت, کیسی سنت ہے میرے بھائی, اچھی لگی؟ اور آپ ابو بکر اور عمر کی سنت بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں دونوں. ابو بکر کی بیٹی عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں ہے, عمر بن خطاب کی بیٹی حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی ہوئی ہے. نبی کے سسر ہیں دونوں, پوری زندگی نہیں منایا انہوں نے, گستاخ تھے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا جائزہ لے لو. فاطمہ کے شوہر حضرت علی, بولو بھائیو یہ میلاد کبھی منایا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ام کلثوم کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دیگر شادیاں ہوئی ہیں اور ان کی وفات ہوئی ہے. بتاؤ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد محترم نے بھی منایا؟ میرے بھائیو آپ کہتے ہو نہیں منایا, میں بھی کہتا ہوں نہیں منایا. تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ان صحابہ سے زیادہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں؟ آپ کہتے ہو نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی تو میں پیغام دے رہا ہوں میرے بھائیو, ہم آخر صحابہ سے آگے چھلانگ کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے سود مند ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ چیز سنت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 6 صدیوں تک, 600 سال گزر جانے تک نہ صحابہ نے کیا ہے, نہ تابعین نے کیا ہے, نہ تبع تابعین نے کیا ہے, نہ محدثین کرام امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, ابن شیبہ, محدثین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, کسی نے نہیں منایا نہ اس کا فتویٰ دیا. ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین انہی کے بعد آئے ہیں, صحابہ کی پیڑھیوں کے بعد ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ دیکھ لیجئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ذہبی, امام ابن حجر, اور مختلف لوگوں کی زندگی اور تاریخ آپ کھنگال لیجئے, ان کی سیرت سے بھی نہیں ملے گا نہ کسی نے منایا اور نہ منانے کی اجازت دی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے چلے گئے میرے بھائیوں, ان کی بھی نہیں مانو گے؟ کسی کی تو مان لو, صرف اپنے من کی کرو گے؟ اللہ کے ہاں اللہ کی قسم کھڑے ہونے سے ڈرو, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ عَلَى الْحَوْضِ, قیامت کے دن میں حوض کوثر پر جام پلا رہا ہوں گا. میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, پیشانی چمک رہی ہوگی, پیر چمک رہے ہوں گے, اعضائے وضو. اتنے میں فرشتے میرے اور ان کے درمیان بیریئر ڈال دیں گے, پردہ گرا دیں گے. میں کہوں گا اے فرشتوں آنے دو, میرے امتی ہیں, نمازی ہیں,
مجھے پلانے دو انہیں جام، حوض کوثر پر آنے دو انہیں اجازت دے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑہ درود و صلاۃ نازل ہو آپ پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے پیارے رسول کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نیا ایجاد کر لیا تھا، بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی، اور آپ کے بعد دین میں انہوں نے بہت کچھ ملا ڈالا تھا، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم۔ نبی کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہٹاؤ، دور بھگاؤ ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کر ڈالی، میرے بعد میرے دین کو چینج کر ڈالا اور اس میں خرد برد کر ڈالا۔ اے مکرانہ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولو بھائیو، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جام کوثر پینا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے بتا دو کہ یہ میلاد جو منایا جا رہا ہے، یہ تیسری عید اور جو جشن منایا جا رہا ہے، تم اسے منع کر کے اپنے آپ کو حوض کوثر سے نہیں روک رہے؟ اگر جام کوثر چاہیے تو بدعتوں سے پرہیز کر لیجئے۔ اس سے زیادہ سافٹ ورڈ، سافٹ سنٹینس اور میرے بھائیوں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے بچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس انداز میں محبت کی ہے، اظہار محبت کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں انہی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کرتے ہو میرے بھائیوں، یقیناً میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے یہ بھائی جو جشن مناتے ہیں نبی کی محبت میں ایسا کرتے ہیں، ہماری یہ بہنیں جو ان کا ساتھ دیتی ہیں اللہ کی قسم نبی سے محبت کرتی ہیں، لیکن ڈائریکشن غلط ہے، طریقہ اور انداز غلط ہے، بدعت ہے۔ نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، نہ پیاری صحابیات نے کیا ہے، اس لیے ہم بھائیوں سے بھی کہیں گے میرے بھائیوں آپ بھی بچو اور بہنوں کو بھی تعلیم دو، اس قسم کے میلے ٹھیلے بنا کر لگا کر سڑکوں پر نہ نکلو، برادران وطن کو بھی تکلیفیں نہ دو۔ اللہ کی قسم اچھا میسج اور پیغام نہیں جاتا ہے۔ خوش رہو نبی کی پیدائش پر، ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، لیکن ایک دن کے لیے نہیں، پوری سال پوری زندگی کے لیے ہمیں خوش رہنا ہے۔ یہ پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی زندگی کا یہ درس ہے۔ تو میرے بھائیوں بات ثابت ہو گئی نا کہ میلاد کے لیے کوئی دلیل ثابت بولو ہے؟ نہیں ہے نا؟ ایک دلیل اور ہے، بتا دوں نہیں بولو گے، دیکھو مولانا ایک چھوڑ کر چلے گئے، کہتے ہیں ایک دلیل اور ہے مولانا، حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصوم 1162 نمبر کی حدیث۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کب روزہ رکھتے تھے؟ یوم الاثنین کو، سوموار کے دن۔ تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ؟ تو آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں، میری پیدائش اسی دن ہوئی ہے۔ نمبر 2، اسی دن مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ نمبر 3، بعض جگہ پر یہ الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں یا تو نبی نے یہ کہا کہ اسی دن قرآن مجھ پر اترا ہے، سوموار کے دن۔ تو کہتے ہیں دیکھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو خوشی منائی، میلاد منایا۔ اچھا تو بھائی نبی نے تو سوموار کو روزہ رکھا تھا، عید الاضحیٰ عید الفطر کو آپ روزہ رکھتے ہو؟ بھائیو ذرا اس چھوٹے سے سوال کا جواب دے دو۔ عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنا جائز؟ عید الفطر کو روزہ رکھنا جائز؟ حرام حرام۔ عید الاضحیٰ کو جو عید کا دن ہے وہ کھانے پینے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، روزہ رکھنا منع ہے، جائز نہیں۔
تو نبی نے روزہ رکھا، تم عید منا رہے ہو. بولو دونوں اپوزٹ ہے کہ نہیں ہے نا؟ یا تو عید مناؤ یا نبی کی سنت روزہ رکھنے پر عمل کرو. آؤ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ نبی کی سنت پر زندگی بھر عمل کرو. ہر سوموار کو سنت والا روزہ رکھو، صرف ایک سوموار کی بات نہیں. اور یہاں تو سوال آپ سے سوموار کے بارے میں ہوا تھا، لیکن آپ تو بھائی 12 ربیع الاول کی بات کر رہے ہو نا. ذرا مجھے بتا دو 12 ربیع الاول کو سوموار ہے؟ تو پھر کہاں دلیل ہے تمہارے لیے اس میں؟ سوموار کو نبی نے روزہ رکھا، آپ بھی رکھو، ہم سب رکھیں. نبی کے سنت والا روزہ ہے. نبی نے اس بات کو دوسری حدیث میں بھی بتایا کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں. وہاں دوسرے 2 اسباب اور ہیں. نبی نے کہا کہ سوموار کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کو پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال کو فرشتے اللہ کے حضور پیش کریں تو میں روزے سے رہوں. تو نبی کا سوموار کو روزہ رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عید کا دن کم سے کم ہو سکتا. عید کا دن ہو سکتا ہے، وہ جشن کا دن ہو سکتا ہے نہیں. روزہ اور عید دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو میرے بھائیو اس میں بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو محبت کیسے کرنا؟ آؤ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھتا ہوں اور اسی پر خطبہ ختم کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ پیغام پہنچا دو کہ لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرے پیچھے پیچھے چلو. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. پیغام واضح ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے آگے چلنا یا پیچھے؟ بولو بھائیو، پیچھے. صحابہ کے آگے چلنا یا پیچھے؟ پیچھے. فاتبعونی نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی بول دو میرے پیچھے چلو. اور نبی نے جو نہیں کیا ہم وہ کر رہے ہیں، نبی سے آگے چھلانگ لگا کر جا رہے ہیں. صحابہ کے پیچھے چلنا ہے، ہم صحابہ کے آگے کود کر جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں مجھے ڈر ہے کہ ہم اگر نبی سے آگے جائیں گے، ہم اگر اپنے نبی کے پیارے صحابہ کے آگے جائیں گے تو جنت کی راہ کھو دیں گے، پگ ڈنڈیوں پر چلے جائیں گے، مس ہو جائے گی ہم سے جنت کی راہ. اس لیے جنت کی راہ پر چلنا ہے تو کس کے پیچھے چلنا ہے؟ بولو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی کے پیارے صحابہ کے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے. اور نبی کے صحابہ نے جس طرح سے محبت کا اظہار کیا تھا، آپ کی چھوٹی بڑی سنتوں کو جان کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی نبی کا جانثار بنائے. آمین. اے اللہ یہ خطاب بڑا حساس تھا، اس میں کچھ الفاظ اور جملے ہو سکتا ہے بہک گئے ہوں. اللہ وہ خطائیں میری طرف سے ہیں، مجھے معاف فرما دے. اور اللہ اگر اس میں کچھ اللہ سچ ہے، حق ہے، بھلائی ہے تو اللہ سب کچھ تیری طرف سے ہے. اللہ تو قبول فرما لے. اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سچ کی تلاش میں ہیں، انہیں اس موضوع پر اچھی طرح غور و خوض کرنے اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں کے لیے مر مٹنے والا بنا دے. اللہ یہ جو بدعتیں اور خرافات ہمارے گھروں میں، ہمارے مردوں میں، ہماری خواتین میں جو سرایت کرائی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ ان سے ہماری سوسائٹی کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ ایمان اور توحید پر قائم رکھ، نبی کی سنتوں پر قائم رکھ. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرما. میں اخیر میں شکر گزار ہوں اشاعت السنہ اس جمعیہ کے تمام ذمہ داروں کا، شیخ محمد اسلم صاحب مدنی، شیخ عبدالسلام صاحب مدنی اور مختلف اساتذہ کرام جو یہاں ہیں، اسی طرح جمعیت اور جماعت کے ذمہ داروں کا جو یہاں شریک ہیں، جو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، آپ تمام بھائیوں کا کہ آپ نے وقت دیا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اسے باعث مغفرت بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.